تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرون وسطیٰ کے ایک بہت ہی بڑے صوفی بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں، جنہیں غوث الثقلین، محبوب سبحانی، محی الدین اور غوث اعظم جیسے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ انہیں مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلکہ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کچھ اس قسم کی کرامات بھی منسوب کر رکھی ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ دوستو، ان کرامات کے پیچھے کتنی سچائی ہے اور کتنے افسانے، ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ راز آپ پر ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ ہم آج اس ویڈیو میں ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش کرنے والے ہیں کہ جس کی مستند ترین حوالے ہونے کے باوجود اسے کوئی بیان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا، یہ بھی آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کر جان جائیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 479 ہجری بمطابق سن 1078 عیسوی کے دوران فارس کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی جامع علوم و فضائل تھی۔ تفسیر، فقہ، حدیث سمیت دیگر مروجہ علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی۔ بالخصوص تفسیر قرآن میں آپ کو جو مہارت و ملکہ حاصل تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ ظاہری علوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد تقریباً 25 سال تک آپ مجاہدات و ریاضات اور بزرگان دین سے کسب فیض میں مصروف رہی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے طالبین حق کے لیے بہت سی گراں قدر کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں غنیت الطالبین، الفتوح الربانی اور فتوح الغیب بہت زیادہ شہرت کی حامل ہیں۔ دین اسلام کا ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی یا پھر اہل حدیث، یہ تمام کی تمام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا انتہائی ادب و احترام کرتے ہیں۔ تاہم دوستو، بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقیہی قابلیت اور علمی خدمات کو ایک جانب رکھتے ہوئے انہیں ایک ماورائی اور دیوتا نما شخصیت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے محلوں اور گلیوں میں ہونے والی 11ویں کی تقریبات میں بڑے پیر صاحب سے منسوب ایسی جھوٹی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے سامنے یونانی دیو مالائی داستانیں بھی حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو کوئی کہتا ہے کہ قبر میں آپ کے مریدین سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، جبکہ بعض کے مطابق تو آپ سالوں پہلے دریا میں ڈوبی ہوئی بارات کو دوبارہ زندہ و سالم باہر نکالنے اور ملک الموت سے روحیں چھین لینے پر بھی قادر تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بہت سے مریدین آپ کو اپنا حاجت روا تسلیم کرتے ہیں اور یہ آپ سے اپنی مشکلات و مصائب میں مدد طلب کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اکثر پاکستان اور ہندوستان کی مختلف گھروں اور دکانوں میں کچھ اس طرح کے تغرے سجے نظر آتے ہیں، جن میں واضح طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ المدد یا غوث اعظم یا المدد دستگیر، جس کی تعویل میں ان کی عقیدت مند یہ دعوے کرتی نظر آتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے خود یہ تعلیم دی تھی کہ مصیبت کے وقت مجھے پکارو، میں زندگی میں اور بعد از حیات بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ لیکن جب ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جگہ جگہ پر اللہ کی وحدانیت اور خالصتاً اس کی عبادت کا درس ملتا ہے۔ دوستو، اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب یہ باتیں خود انہی کی کہی ہوئی ہیں، تو بھی ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا مقبرہ عراق کے شہر بغداد میں مرجع خلائق ہے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر فارسی زبان میں یہ منقبت درج ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ دونوں جہانوں کے بادشاہ شیخ عبد القادر ہیں، بنی آدم کے سردار شیخ عبد القادر ہیں، شمس و قمر، عرش، کرسی اور قلم، یہ سب شیخ عبد القادر کے پاؤں تلے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، اب وقت ہے کہانی میں تھوڑے سے ٹویسٹ کا۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ مقبرہ صرف علامتی مقبرہ ہے، حقیقی نہیں،
تو شاید آپ میری بات کا یقین ہی نہ کریں، لیکن مستند تاریخی کتابوں کے مطابق یہی حقیقت ہے دوستو۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ زندگی ہی میں نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنے مریدوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور دنیا سے مصائب و آفات رفع کرتے ہیں۔ محترم دوستو، ان کی اپنی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وفات کے صرف چند سال بعد ہی خلافت عباسیہ کے 34ویں خلیفہ ناصر الدین کے وزیر ابو المظفر ابن بغدادی، جیسے ابن یونس حنبلی بھی کہا جاتا ہے، اس نے آپ کے مکان اور روزے کو مسمار کر کے آپ کی اولادوں کو دربدر کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے آپ کی قبر تک کھود ڈالی اور آپ کی ہڈیاں دریائے دجلہ کی لہروں میں پھینک دیں اور کہا کہ یہ وقف کی زمین ہے، اس میں کسی کا بھی دفن کیا جانا جائز نہیں۔ تفصیل اور حوالوں کے لیے ملاحظہ کیجیے شذرات الذہب صفحہ نمبر 312 اور 13، کتاب النجوم الزہرا صفحہ نمبر 142۔ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی عقیدت مند بھی اس واقعے کی صحت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اسے آپ کے تذکروں میں نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے قلائد الجواہر صفحہ نمبر 260 اور غوث الثقلین صفحہ نمبر 203۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ جو شخصیت خود اپنے مزار اور اولاد کی حفاظت نہ کر سکی، مرنے کے بعد وہ کیسے کسی مرید کی حاجت روائی کر سکتی ہے؟ دوستو، اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ اتنا اہم واقعہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب جھوٹے افسانے مختلف محافل میں بار بار بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ بات ہمیں آج تک سننے کو کیوں نہ ملی؟ تو دوستو، اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ملے گا۔ وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ مجھے اور اس چینل کو کس قدر گالیاں پڑ رہی ہوں گی اور کون کون سی القابات سے نوازا جا رہا ہوگا۔ وجہ صرف اتنی ہے دوستو کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جیسے بیان کرنے والے کو داد نہیں ملتی بلکہ تختۂ دار ملتا ہے۔ میں بھی اگر اپنی ویڈیوز میں دیو مالائی کرامات بیان کرنے لگوں تو نہ صرف کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ جیسی کلمات کی بارش ہوگی بلکہ ویوز بھی آسمان کو چھونے لگیں گے، لیکن ان تمام چیزوں میں وہ بات کہیں دب کر رہ جائے گی کہ جسے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو نہ صرف دین اسلام بلکہ دنیا کے ہر الہامی مذہب کی بنیاد ہے۔ رب کریم ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رہنے والا اور اسے بیان کرنے والا بنائی۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا یعنی غیر اللہ کو پکارا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔